عزیزان گرامی و بزرگان قدر، مسلسل چند ہفتوں سے اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہے، اس لیے کہ یہ خداوند عالم کا بنایا ہوا دین ہے۔ ہم انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو خداوند عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے، تمام مخلوقات کو بنایا ہے، اور اس جہان کو جو خلق کیا ہے، تمام مخلوقات کو جو خلق کیا ہے دنیا میں، خداوند عالم نے وہ تمام مخلوقات انسانوں کے لیے خلق کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے، فائدہ حاصل کرے۔ جو حیوانات خلق کیے ہیں، جو نباتات خلق کیے ہیں، یہ خداوند عالم نے اس لیے خلق کیے ہیں تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے، فائدہ حاصل کرے۔ اور انسان کو کس لیے خلق کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ خداوند عالم کی عبادت کرے۔ تو خداوند عالم جانتا ہے کہ جسے اس نے خلق کیا ہے، جو اس کی مخلوق ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ تو یہ جو دین اسلام کے قوانین ہیں، یہ خداوند عالم کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے قوانین میں رد و بدل ہو سکتا ہے، چینجز ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند عالم کے قوانین میں کوئی چینجز نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں، وہی قیامت تک کے لیے باقی رہنے والے ہیں۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلال کیا ہوا قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور حرام کیا ہوا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب اس میں کوئی رد و بدل، کوئی چینجز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین دین ہے، خداوند عالم کا بنایا ہوا دین ہے، جس کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ جا کر انسانوں کی ہدایت کرے، جو پیغام خداوند عالم کے ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اسی مقصد کے تحت ہمارے نبی بھی مبعوث ہوئے ہیں، جنہوں نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں صرف اور صرف مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہوں۔ یعنی پیغمبر اکرم اپنی بعثت کا مقصد بتا رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم مبعوث کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے مبعوث ہوئے ہیں تاکہ انسان بہترین اخلاق کا حامل ہو جائے، انسان خود کو اچھا بنائے۔ اور مقصد حیات انسان بھی یہ ہے کہ وہ کمال حقیقی کو حاصل کرے، کمال تک پہنچے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کمال حاصل کرے۔ کوئی انسان برائی حاصل نہیں کرنا چاہتا، کوئی انسان برا نہیں بننا چاہتا، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا بنے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، فطرت انسان چاہتی ہے کہ وہ اچھا بنے۔ تو اچھائی کا راستہ دکھائے گا کون؟ تو خداوند عالم نے جب نبیوں کو بھیجا تو علم کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کرے، اچھی باتیں بتائے۔ تو پیغمبر اکرم نے بھی بیان کر دیا کہ میری خلقت جو ہوئی ہے، میں جو مبعوث ہوا ہوں، وہ مکارم اخلاق کو کامل کرنے کے لیے۔ مکارم اخلاق کیا ہے؟ یعنی انسان خود کو اچھا بنائے۔ اور یہ ذکر ہو چکا پچھلے جمعے میں کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو اچھا بنا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، خود کی پہچان ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو انسان خود کو اچھا بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ اس کے اندر کتنی قابلیت ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانے گا
کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہے اور کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہے، تو وہ کوشش کرے گا کہ جو برائیاں ہیں اسے دور کرے اور جو اچھائیاں ہیں اسے اپناتا چلا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام سے امام کے ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ تو امام نے فرمایا انسان افضل ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ خداوند عالم نے بھی ارشاد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب انسان کی خلقت فرمائی تو فرمایا کہ میں نے کیا اچھی مخلوق بنائی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ انسان افضل ہے۔ اب انسان افضل کیوں ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی ایک روایت نقل کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس جہان میں 3 طرح کی مخلوق کو خلق کیا ہے۔ یہ مخلوق کے اعتبار سے افضلیت بتا رہے ہیں مولا کائنات کہ انسان افضل ہے تو کس طرح سے افضل ہے۔ کون سی 3 مخلوق ہے؟ ایک ہے فرشتہ، خداوند عالم نے فرشتوں کو خلق کیا، دوسرے حیوانات اور تیسرے ہیں انسان۔ چونکہ تقابل ہے فرشتوں سے انسان کا، لہٰذا یہ 3 مخلوقات کا تقابل بتایا گیا ہے۔ ایسے اور مخلوقات ہے لیکن چونکہ تقابل انسان اور فرشتوں سے ہے تو یہ 3 مخلوقات کو مولا کائنات نے بتایا کہ اب انسان افضل ہے تو کس طرح سے افضل ہو سکتا ہے۔ فرشتہ، حیوان اور انسان۔ تو فرشتے کو خداوند عالم نے عقل دی، شہوت اور غضب نہیں دیا۔ دوسری مخلوق ہے حیوانات، حیوانات کو خداوند عالم نے شہوت اور غضب دیا، عقل نہیں دی۔ اور تیسری مخلوق ہے انسان، خداوند عالم نے اس انسان کو تینوں صفات عطا کی ہے، تینوں خوبیاں دی ہے۔ کون کون سی؟ عقل بھی دی، شہوت بھی دی اور غضب بھی دیا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے، انسان پر منحصر ہے کہ وہ اچھا کس طرح سے بنے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی عقل شہوت اور غضب پر غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ شہوت اور غضب پر اگر عقل غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور انسان کی عقل پر شہوت اور غضب غالب آ جائے تو وہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ یہ امام نے فرمایا، بتا دیا کہ اگر انسان کو فرشتوں سے زیادہ افضل ہونا ہے تو اسے اپنے غضب اور شہوت پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے غضب اور شہوت کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، تب جا کر وہ فرشتوں سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ تو انسان اپنے نفس پر کب کنٹرول کر سکتا ہے؟ جب وہ اپنے نفس کو پہچانے۔ جب وہ اپنے نفس کو پہچانے گا تو آہستہ آہستہ جب اسے نفس کی پہچان ہوگی کہ میرے نفس میں کیا خرابیاں ہیں تو وہ ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان جب نفس کو پہچانتا ہے تو اس میں سچائی پیدا ہوتی ہے، اس میں جہاد کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ حکیم بنتا ہے اور اسے خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ یہ نفس کو پہچاننے کے فائدے ہیں۔ اور اس کے نقصان کیا ہے کہ جو انسان اپنے نفس کو نہیں پہچانتا تو اس کے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں۔ نفس کو نہ پہچاننے کا نقصان، پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بھی خود کو نہیں پہچانتا نجات کے راستے سے دور ہو جاتا ہے اور گمراہی اور نادانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان اپنے نفس سے غافل ہوتا ہے، اپنے نفس کو نہیں پہچانتا تو وہ آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، انسان ہر چیز سے جاہل ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں وارد ہوتا ہے لا تجہل نفسک
فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ جَاهِلٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، کہ جو شخص، امام فرماتے ہیں لا تجہل نفسک، اپنے نفس سے جہالت مت اختیار کرو، اپنے نفس سے غافل نہ ہو۔ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِهِ، اگر تم اپنے نفس حاصل نہیں ہوگی، تو امام کے قول کے مطابق ہمیں اپنے نفس کو پہچاننا ہے، اس لیے کہ ہم کسی چیز سے جاہل نہ رہے، اس لیے کہ ہم گمراہ نہ ہو سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنا سکے۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مسلمان افراد حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں 3 عیدیں ہیں۔ ایک عید عید الاضحیٰ ہے، عید قربان، اور دوسری عید ہے جو سب سے عظیم عید ہے، جسے عید اللہ الاکبر بھی کہا گیا ہے، عید غدیر، 18 ذی الحجہ کو وہ بھی آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد وہ عید ہے جس میں مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی ہے، وہ عید ہے عید مباہلہ۔ یہ اسلام کی سب سے ایسی عید ہے جس میں اسلام لوگوں کے سامنے حق بجانب آیا ہے، اسلام کی سچائی آئی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ جو عید قربان آنے والی ہے، عید قربان جس میں ہم جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، تو یہ قربانی کی کیا معنی ہے؟ قربانی کہتے کسے ہیں؟ قربانی بنا ہے قرب سے، قرب یعنی نزدیکی۔ تو یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ہم تقرب الہی حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکیں۔ تو یہ قربانی کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کیا یہ ہمارے نبی کے بعد سے شروع ہوا؟ نہیں، یہ قربانی کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے، کہ سب سے پہلے جو قربانی پیش کی وہ جناب حابل اور قابل نے پیش کی۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے قربانی پیش کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے میں جو قربانی ہے وہ اس کے احکام الگ ہے، لیکن جو پہلے قربانی ہوا کرتی تھی وہ الگ طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ کس طرح سے؟ کہ جو بھی قربانی پیش کرنے والا ہے وہ اپنی قربانی پیش کر دیتا تھا، اور آسمان سے ایک روشنی آتی تھی، اسے چھو کر چلی جاتی تھی۔ یہ قربانی کا طریقہ تھا، اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی کو روشنی چھو لے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو جب جناب حابل نے اپنی قربانی پیش کی، یعنی جناب حابل پیشے سے چرواہے تھے، تو انہوں نے ایک جانور کو پیش کیا، اور قابل کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بہت ہی خراب قسم کا گیہوں اناج رکھا سامنے۔ تو خداوند عالم کو اچھی چیزیں پسند ہے، خداوند عالم نیت دیکھتا ہے کہ کون کس نیت سے قربانی پیش کر رہا ہے۔ قابل نے ایسے ہی پیش کر دیا کہ یہ قربانی ہے، خدا کی راہ میں دینا ہے، ایسے ہی دے دیا جائے، لیکن جناب قابل نے صحیح نیت سے، خلوص نیت سے، جناب حابل نے خلوص نیت سے جانور کو پیش کیا، ان کی قربانی قابل قبول ہو گئی۔ تو ہمیں جو قربانی پیش کرنی ہے اس میں خلوص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے۔ خلوص انسان کا خلوص خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، اور آپ انہی آدم کے دونوں بیٹوں کا حقیقی قصہ سنائیں، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی رکھنے والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔
یعنی خداوند عالم متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو تقرب الہی کے لیے تقوی بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں، کہ جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے فرزند کو ذبح کر رہا ہوں، تو جناب ابراہیم نے اپنا یہ خواب اپنے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام سے بیان کیا۔ تو یہ نبی خدا ہے، نبی خدا کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اور یہ جناب اسماعیل علیہ السلام بھی نبی خدا ہے، یہ جانتے ہیں کہ جو خواب نبی دیکھتے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اپنے والد محترم سے فرماتے ہیں بابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، آپ کو جو حکم ہوا ہے، یعنی خداوند عالم خواب میں جناب ابراہیم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اسے انجام دیجئے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور چھری جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھیر دی، لیکن خداوند عالم کو کچھ اور منظور تھا۔ خداوند عالم ان کے اخلاص کو دیکھنا چاہتا تھا، ان کی نیت کو دیکھنا چاہتا تھا، کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرا یہ نبی سچا ہے، تو جناب اسماعیل کو وہاں سے ہٹا لیا اور جنت سے ایک دمبا بھیج دیا، اور جناب اسماعیل کو حکم دیا کہ اب جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ اب اس دمبے کی قربانی کی جائے۔ تو اسی کی یاد میں ہم 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے کہ تقرب الہی کے لیے ہمیں کس طرح سے قرب الہی کے لیے قربانی پیش کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اسی قربانی جو یہ قربانی ہے، ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ مستحب قربانی ہے، اور جو حاجی افراد قربانی کرتے ہیں ان کے لیے وہ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ مستحب قربانی کے احکامات کیا ہے؟ جو افراد قربانی کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان کے لیے اس مستحب کو انجام دینے کی تاکید ہے، یعنی بے حد تاکید کی گئی ہے کہ جو مالدار افراد ہے، جو صاحب حیثیت افراد ہے، وہ ضرور قربانی کو انجام دے۔ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کے پیسے ہوں لیکن جانور مہیا نہ کر سکتا ہو تو اس کی قیمت صدقے میں دینا مستحب ہے۔ یہ آیت اللہ سستانی صاحب فرما رہے ہیں، ان کے مسائل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تیسری چیز، انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک جانور قربانی کر سکتا ہے، یعنی ایک جانور میں کئی افراد جو مستحب قربانی ہے، ایک جانور میں کئی افراد شامل ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ 2 یا اس سے زیادہ افراد کا شریک ہو کر قربانی کرنا صحیح ہے، بالخصوص اگر جانور کم ہو اور اس کی قیمت زیادہ ہو۔ اگر مارکیٹ میں جانور کم ہے اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ جانور زیادہ ہے، تو زیادہ افراد مل کر ایک جانور میں چند افراد مل کر حصہ لے سکتے ہیں۔ وہ افراد جو مینا میں ہیں ان کے لیے 4 دن تک قربانی کرنا مستحب ہے، یعنی ہم جو قربانی کرتے ہیں 3 دن تک کرتے ہیں، لیکن جو حاجی افراد ہیں ان کے لیے 1 دن اور اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ 4تھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور اونٹ، گائے یا بھیڑ، بکرا ہونا چاہیے، اور احتیاط واجب کی بنا پر 5 سال سے کم کا اونٹ، 2 سال سے کم کی گائے اور بکرا اور 7 مہینے سے کم کا بھیڑ کافی نہیں ہے، یعنی اونٹ 5 سال کا ہو، گائے اور بکرا یہ 2 سال کا ہو، اور بھیڑ جو ہے وہ 7 مہینے کی کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے ہم کس طرح سے حصے کریں گے؟
कुर्बानी के गोश्त का एक हिस्सा खुद के लिए रखे और एक हिस्सा मुसलमान को दे, और एहतियात मुस्तहब है तीसरा हिस्सा गरीब मुसलमान को सदका दे। यानी एक हिस्सा खुद के लिए रखे, दूसरा हिस्सा अपने अजीज़ व अकारीब जो मुसलमान हैं उनके लिए रखे, और तीसरा हिस्सा जो गरीब मुसलमान हैं उन्हें बांटें। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मैयत के लिए रेजा की नीयत से कुर्बानी कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि अपने मरहूम की तरफ से भी कुर्बानी करे तो वो भी किया जा सकता है। एक जानवर दो या चंद लोगों के लिए कुर्बानी कर सकते हैं, वही मसला है जो पहले बयान किया जा चुका है। तो ये कुर्बानी के मसाइल है। अब वो मसला कि बीमार, लागर और ऐसा जानवर जो सींग टूटा है, कान कटा है, क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? तो मसले में बयान किया गया है कि कर सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त है कि जब जानवर अच्छा जानवर मुहैया ना हो, जब मार्केट में अच्छी चीज़ अवेलेबल ना हो, तब जाकर इंसान उससे कमतर चीज़ को लाता है। आप सब्जी भाजी लेने जाते हैं तो आप पहले अच्छी चीज़ देखते हैं, मार्केट में अच्छी सब्जी हो तो अच्छी सब्जी लेते हैं। अगर आपको आपकी पसंदीदा सब्जी अच्छी ना हो, ख़राब हो, तब जाकर आप उस ख़राब सब्जी को लाएंगे कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो चलो मैं ख़राब ही खा लूँ। तो इसी तरह से जानवर के बारे में भी है कि हुक्म अव्वली क्या है? हुक्म अव्वली ये है कि पहले अच्छा जानवर देखा जाए, जानवर मोटा हो, अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, उस जानवर की कुर्बानी की जाए। अब मार्केट में जानवर अवेलेबल नहीं है, मुहैया नहीं है। जब मुहैया नहीं है तो अब जाकर अगर लागर मिल रहा है, जैसा जानवर मिल रहा है, क्योंकि ताकीद बहुत की गई है, लिहाजा उन जानवरों की भी कुर्बानी हो सकती है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन।